أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے قرض کے سلسلے میں جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اور جو گواہ تھے، جو گواہی دینے والے تھے یا لکھنے والے تھے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ کسی طرح کی خیانت نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. تو اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی قدرت، تصرف، علم اور اختیار کو بیان کیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض. زمین اور آسمانوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ ہی کی. پہلی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اختیار اور تصرف کے سلسلے میں بتایا کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں وہ سب اللہ کی، یعنی اس کے پیدا کرنے والے بھی اللہ، اس کو سنبھالنے والے بھی اللہ، اس پر کنٹرول کرنے والے یہ بھی اللہ، اور اس کو چلانے والے بھی اللہ. تو جتنے بھی انسان یا جاندار ہمیں آسمان یا زمین یا ان دونوں کے درمیان نظر آتے ہیں، ان سب کا اس میں کوئی اپنا ذاتی اختیار نہیں ہے، سارا اختیار اللہ کا ہے. اسی نے دنیا کو بنایا ہے، آسمان کو، زمین کو، اور درمیان کی ساری چیزوں کو بنایا، اور وہی اس کو سنبھالتا بھی ہے، اپنی مرضی کے مطابق اس کو چلاتا بھی ہے، وہی اس پر کنٹرول بھی کیے ہوئے ہیں. اسی لیے جب وہ بنانے والا ہے، وہ مالک ہے، اس کا سب کچھ اختیار ہے، تو اس کا علم بھی دنیا کی ہر چیز پر حاوی ہے. جو بناتا ہے اس سے زیادہ کس کو اس کے سلسلے میں معلومات ہو سکتی ہے. الا یعلم من خلق. اللہ پوچھتے ہیں جس نے بنایا ہے کیا اسے معلوم نہیں ہے؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ. تم اپنے دلوں کی چیزوں کو ظاہر کرو گے، او تخفوہ، یا اس کو اندر چھپائے رکھو گے، یحاسبکم بہ اللہ، اس کی وجہ سے اللہ تمہارا حساب لیں گے. یعنی تمہارے دل میں کیا ہے، اندر کیا چھپائے ہوئے ہو، اللہ کو اس کا علم ہے. جو زبان سے یا عمل سے ہم ادا کر رہے ہیں اس کا بھی اللہ کو علم ہے، اور ایک ایک چیز کا اللہ کہتے ہیں حساب لیں گے. جو ہم نے کیا یا جو دل میں چھپائے رکھا اس کو بھی اللہ حساب لیں گے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. جس کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ سزا دیں گے. یہ آیت جب نازل ہوئی صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، اس لیے کہ اس آیت میں کہا گیا کہ دل کی چیزوں کا بھی حساب ہوگا. دل میں جو چیزیں کھٹکتی ہیں، جو خیالات آتے ہیں، جو بندہ سوچتا ہے ابھی عمل نہیں کیا، اس کا بھی حساب ہوگا. تو صحابہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو احکام ہم پر آئے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، جہاد، یہ سب ہماری طاقت میں تھے، ہم نے قبول کیا. اب جو آیت نازل ہوئی ہے اور اس میں جو حکم دیا گیا یہ ہماری طاقت سے باہر ہے. ہمارے دل میں کیا خیال آتے ہیں، ہمارا اس پر کیا کنٹرول ہے، اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا
کیا تم بھی وہی کہو گے جو اہل کتاب نے کہا تھا کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، ہم نے سنا اور ہم نے قبول نہیں کیا؟ یہ کہو گے تم یہ کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ صحابہ نے یہ جب کہنا شروع کر دیا اور یہ چیز ان کی زبان پر چڑھ گئی کہ اللہ کا جو بھی حکم ہے اس کو قبول کرنا ہے اور ماننا ہے، بس اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب ہر طرح سے صحابہ راضی ہو گئے اللہ کے احکام پر، چاہے ان کے بس میں ہو یا بس میں نہ ہو، تو پھر آگے آیات اتری جس پہ چھوٹ دیا گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن نفسی ما وسوست به صدورها، دوسری روایت میں کہا ما احدثت به نفسها، کہ انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں اس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ ما لم تتکلم به او یعمل، جب تک زبان سے وہ بات نہ کرے یا عمل نہ کرے تب تک اس پر کوئی گناہ نہیں۔ آدمی نے دل میں سوچا کسی کو گالی دے، اب گالی نہیں دی اس نے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ دو طرح کے خیالات ہوتے ہیں، ایک تو بے اختیار آتے ہیں، اس کا تو کوئی حساب نہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں، کوئی بھی دل میں خیال آ سکتا ہے۔ دوسرا ہے کہ دل میں خیال ہم لاتے ہیں یا آتا ہے تو اس پر ہم جمے رہتے ہیں، تو یہ خیال اگر یہ عقائد کے سلسلے میں، کفر اور شرک کے سلسلے میں دل میں ہم نے اللہ کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ چھپائے رکھا، یا دل سے دین کے کسی احکام کا ہم نے انکار کر دیا، کسی حکم کا، کسی رکن کا ہم نے انکار کر دیا دل سے، تب تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ یا دل سے ہم نے اللہ کے علاوہ اور کسی کو شریک کر دیا، تب تو ہمارا ایمان نہیں رہے گا، اس کا حساب ہوگا کہ جنت دوزخ اس طرح کی جو چیزیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، اس کے بارے میں ہم نے دل میں کوئی غلط یقین کر کے اس پر جمے رہے، ہم نے اس کو دل میں جمائے رکھا، تب تو یہ غلط ہے، اس کا حساب ہوگا۔ اس لیے کہ عقائد کا تعلق دل سے ہوتا ہے، باقی وہ چیزیں جو زبان سے ادا کرنی ہے یا عملاً کرنا ہے، وہ اگر ہم نے دل میں خیال کر لیا اس کا اور عمل نہیں کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کسی کو ہم نے مارنے کا ارادہ کیا، مارا نہیں، قتل کرنے کا ارادہ کیا نہیں، گالی دینے کا ارادہ کیا نہیں، دیا نہیں، یا کسی کا مال دبائے رکھنے کا ارادہ کیا، دبایا نہیں، تو یہ غلط خیال ہم نے رکھے جو عملی چیزیں ہیں اور اس پر عمل نہیں کیا، تب پھر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یا وہ چیزیں جو بے اختیار دل میں آ رہی ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں، عقائد کے بارے میں غلط خیالات ہم چاہتے نہیں ہیں لیکن دل میں آ رہے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ آیت جب نازل ہوئی، اس کے بعد جب صحابہ نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا پھر بھی اللہ کے حکم کو مانا، تو آگے جو آیات نازل ہوتی ہے وہ نازل ہوئی۔ بہرحال ان آیت میں اللہ نے یہی کہا کہ حساب لیں گے، جس کو چاہے معاف کریں گے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جو چاہے جب چاہے جس طرح سے چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتی۔ یہ بتلانے کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ دل میں جو خیال آتے ہیں وہ آپ کے اختیار میں نہیں، اس سے بھی اللہ واقف ہے اور اس کا بھی اللہ چاہے تو حساب لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی قدرت پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے اور دل میں بھی کوئی ایسے خیالات نہیں پکانے چاہیے جو شریعت سے ٹکراتے ہوں یا جو گناہ کا سبب بنتے ہیں، جس کی وجہ سے پکڑ ہو سکتی ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو دل میں بھی غلط خیال کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ واقف ہوں گے، پکڑے نہ پکڑے لیکن واقف اللہ تعالیٰ ضرور ہوں گے۔ ہمیں اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین نصیب فرمائے اور اللہ کے احکام پر پوری طرح سے گامزن رکھیں۔ وآخر دعوانا